بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آج پہلی قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 360، شرط ترازی کی حقیقت، یہ سب ہیڈنگ ہے اور صفحہ نمبر ہے 380، معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 30 یعنی 30۔ ناظرین روزانہ کی طرح ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، یعنی معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادات، دعا عبادت کا مغز ہے۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ شرط ترازی کی حقیقت، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ ناظرین البتہ ایک تیسری قسم اور ہے جس میں طرفین سے تبادلہ مال بھی ہے اور بظاہر فریقین کی رضامندی بھی، مگر وہ رضامندی در حقیقت مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے، حقیقی رضامندی نہیں ہوتی۔ اس لیے شرن اس تیسری قسم کو بھی دوسری ہی قسم میں داخل قرار دیا گیا ہے۔ مثلا عام ضرورت کی چیزوں کو سب طرف سے سمٹ کر کوئی ایک شخص یا ایک کمپنی اسٹاک کرے اور پھر اس کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ کر کے فروخت کرنے لگے، چونکہ بازار میں دوسری جگہ ملتی نہیں، گاہک مجبور ہے کہ مہنگی سستی جیسی بھی یہ فروخت کرے وہ اس کو خرید لے۔ اس صورت میں اگرچہ گاہک خود چل کر آتا ہے اور بظاہر رضامندی کے ساتھ خریدتا ہے، لیکن اس کی یہ رضامندی در حقیقت ایک مجبوری کے تحت ہے، اس لیے کالعدم ہے۔ اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت کی ایک ایسی صورت پیدا کر دے کہ وہ ایسا مہر معاف کرنے پر مجبور ہو جائے تو گو معافی کے وقت وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہے، لیکن در حقیقت رضامندی نہیں ہوتی۔ یا کوئی آدمی جب یہ دیکھے کہ میرا جائز کام بغیر رشوت دیے نہیں ہوگا، وہ رضامندی کے ساتھ رشوت دینے کے لیے آمادہ ہو، تو چونکہ یہ رضامندی بھی در حقیقت رضامندی نہیں، اس لیے شرعاً کالعدم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم سے بھی و شرح اور تجارت کی صرف انہی صورتوں کا جواز ثابت ہوا جس کا جواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور فقہاء نے ان کو منثبت کر دیا ہے، اور جتنی صورتیں بیع و شراء اور تجارت کی شرعاً ممنوع اور ناجائز ہیں وہ سب اس سے خارج ہیں۔ قرآن کریم کے اس ایک لفظ نے فقہ کی پوری کتاب البیع اور کتاب اجارہ کا مکمل بیان کر دیا۔ آیت کا تیسرا جملہ یہ ہے، وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس میں باتفاق مفسرین خودکشی بھی داخل ہے اور یہ بھی کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل کرے۔ آیت کے پہلے جملے میں عام انسانوں کے مالی حقوق اور ان کی حفاظت کا بیان تھا، اس جملے میں ان کے جانی حقوق کی حفاظت کا بیان آ گیا، اور اس جگہ مال کو مقدم اور جان کو مؤخر شاید اس لیے بیان فرمایا گیا کہ مالی حقوق میں ظلم و جوار
اور کوتاہی و غفلت بہت عام ہے۔ ناحق القتل و خون ریزی، ناحق قتل و خون ریزی اگرچہ اس سے زیادہ اشد ہے، مگر عادتاً اس میں ابتلا کم ہے، اس لیے اس کو مؤخر بیان فرمایا۔ ناظرین، آیت کے آخر میں ارشاد ہے ان اللہ کان بکم رحیما، یعنی جو احکام اس آیت میں دیے گئے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق کھاؤ یا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ سب احکام تمہارے حق میں رحمت خداوندی ہیں تاکہ تم ان کاموں کے اخروی وبال سے بھی محفوظ رہو اور دنوی سزاؤں سے بھی۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، یعنی قرآنی ہدایت کے باوجود اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے اور جان بوجھ کر تعدی اور ظلم کی راہ سے کسی کا مال ناحق لے لے یا کسی کا ناحق قتل کر دے تو ہم عنقریب اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تعدی اور ظلم کی قید سے معلوم ہوا کہ اگر سہو و نسیان یا خطا سے ایسا ہو گیا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیت نمبر 31 تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ تشریح تفسیر بیان کریں گے۔ یہ ولاگ ہمارا ناظرین یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ آہو لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین لجدار کی باتیں کریں، موہ لیتی تھی جو دل حبداروں کے اغیاروں کے، میٹھی میٹھی پیاری اس گفتار کی باتیں کریں، رکھ کے سر جھولی میں جس کی چین سے سوئے حضور، یار باکر دار اور اس غار کی باتیں کریں، بیٹھے ہوں گے بوبکر فاروق عمر عثمان علی، اور ہوں گے آقا اس دربار کی باتیں کریں، جہاں کے دشمن بھی دیکھیں تو کہیں صادق امین، آمنہ کے لال کے کردار کی باتیں کریں، آہو لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں۔